अभी आवाज टाइम पता नहीं यार, वीडियो चल रही है। गड्डी तो उड़वा रुक जाए बेटा, चुपचाप सुन लो अपना। अल्हम्दुलिल्लाह आप जी रास्ते कहता हूँ वैसे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़-ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. چراغوں کی محفل میں دبدبا ہو آندھیوں کا، چراغوں کی محفل میں دبدبا ہو آندھیوں کا، انجام اس کا ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پر ہے، اور یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پر ہے، علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ معزز اور قابل قدر علماء کرام، عزیز دوستوں، پیارے طلبہ و طالبات، معزز اور دینی مائیں اور بہنیں، 10 بجنے میں 1 منٹ ہے۔ بہت سارے علماء کرام خود تو پیر رکھ رہا یہاں پر موجود ہے جو علم اور عمل اور عمر تینوں چیزوں میں مجھ سے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ یہ میری صرف نادانی ہے کہ ان کے بیچ بیٹھ کر کچھ 2-4 باتیں کرنا اور ان کا نیچے بیٹھے رہنا، یہ ان کا تواضع ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ میں صرف اور صرف ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں، اور اللہ ہر وقت موت تک طالب علم ہی بناتے ہیں۔ پوری زندگی طالب علم ہی بن کر میری گزرے۔ وقت بیان کا نہیں ہے، اور جتنے بھی یہ مدارس کے یا قرآن کریم کے جلسے اور مسابقے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بیان کے لیے اور ہمارے تربیت کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ وہ صرف اور صرف بچوں کی ہمت افزائی کے لیے۔ پورے سال انہوں نے مدارس کے اندر کیا پڑھا ہے، استاذ نے محنت کیا کی ہے، بچوں کی طرف سے محنت کیا ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کو والدین کو اور ان کے سرپرست کو اور ان کے ماں باپ کو دکھلانا ہوتا ہے کہ بچے نے مدارس کے اندر اور مدرسے کے اندر کیا سیکھا ہے، استاذ نے کیا سکھلایا ہے، اور انہی کی ہمت افزائی کے لیے یہ تمام چیزیں ہوتی ہے۔ ہماری تربیت کے لیے اور ہمارے لیے، ہماری اصلاح کے لیے بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، بہت ساری دینی مجلسیں ہوتی ہیں، مساجد کے اندر، مدارس کے اندر اور عام محفلوں کے اندر، وہاں ہماری تربیت کے لیے بیانات ہوتے ہیں، اور وہ ہماری تربیت کے لیے اور ہماری اصلاح کے لیے مجلسیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر تو صرف اور صرف بچوں کا حق ہے، اور یہ پورا وقت بچوں کا حق ہے کہ بچے اس کے اندر آ کر اسٹیج پر اپنی کرتوت دکھائے اور یہ بات کو بتلائے کہ استاذ کی محنت ہم پر کیا ہوئی ہے، اور ہمارے والدین کی محنت ہمارے لیے کیا ہوئی ہے، ان کی کوششیں کیا ہے، اور ہم نے کیا سیکھا ہے، اور ہمارے استاذ نے کیا سکھلایا ہے۔ صرف یہ چیزیں ہوتی ہے، مگر صرف 2-4 باتیں قرآن کریم کی اہمیت، مدارس کی اہمیت، دین کو سیکھنے اور سکھانے والوں کی اہمیت،
قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے والوں کی اہمیت کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس چیز کا اس میں حکم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کا زمانہ۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلا زمانہ کیا تھا اور اس کی حالت کیا تھی، اس کے تفصیل کا وقت نہیں ہے، وہ زمانہ جاہلیت کے طور پر اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ شراب نوشی بالکل عام، قتل و غارت گری بالکل عام، اسی طریقے سے چوری، زناکاری، بدکاری، اتنی برائی تھی اور جتنی بھی چیزیں تھیں تمام چیزیں بالکل عروج طور پر اور بالکل اعلیٰ مقام پر ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ کسی شاعر نے کہا ہے چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تعزیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ یہ ان کی حالت تھی، بالکل درندے کو دیکھ لو، انسان کو دیکھ لو، شیر، چیتے، بھیڑیے، کتے اور بلی کو دیکھ لو، ان کی حالت کو دیکھ لو، بالکل اسی طرح کی